ایک طرف یہ غربت ہے اور دوسری طرف یہ اشتہار. میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشتہارات پہ فرنٹ پیج پہ آدھے صفحے کے اشتہارات ہیں، یہ کیا حکومت کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو آٹے کے لیے نہیں مل رہا، جو تعلیم اور صحت کے لیے نہیں مل رہا. ججز، جرنیل، حکمرانوں، پارلیمنٹیرین اور بیوروکریسی کے مراعات کو، کنسیشنز کو اور پروٹوکول کو ختم کر دیا جائے. پاکستان میں گندم وافر مقدار میں موجود ہیں، گوداموں کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ہمارا آٹا کون چوری کر رہا ہے؟ یہ آٹا چور کون ہے؟ یہ ہماری مرغی کون چوری کر رہا ہے؟ یہ مرغی چور کون ہے؟ یہ ڈالر کون چوری کر رہا ہے؟ یہ ڈالر چور کون ہے؟ مسٹر چیئرمین، میں یہ پوچھوں گا ان تمام لوگوں سے جو حکومتوں میں ہیں، خواہ وہ وفاقی حکومتوں میں ہیں، خواہ وہ صوبائی حکومتوں میں ہیں. عوام ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارے آٹے کی چوری کس نے کی، ڈالر کی چوری کس نے کی، عوام کے بنیادی سہولیات کی چوری کس نے کی. مسٹر چیئرمین، آٹا یہاں ذخیرہ اندوز اس کو بڑھا رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، اور افغانستان بھی سمگل ہو رہا ہے. 1,00,000 روپے پر ایک ٹرک افغانستان سمگل ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پر آپ نے فینسنگ لگائی ہے، بارڈر پہ آپ نے ایف سی لگائی ہے، فوج لگائی ہے، بارڈر پہ پولیس ہے، کسٹم ہے، تو پھر یہ افغانستان آٹا کون سمگل کر رہا ہے؟ حکومت سمگل کر رہی ہے. مسٹر چیئرمین، ذخیرہ اندوز اور آٹا سمگلر ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آٹے کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. مسٹر چیئرمین، اس وقت 75 سال کی بدترین مہنگائی ہے. میں صبح آپ کے اس اجلاس کے اندر آ رہا تھا تو میں نے پشاور سے ریٹ معلوم کیے عوام کے ایسنشلز، عوام کی ضروریاتی زندگی کے. آٹا کی قیمت جو سادہ آٹا 2,500 روپے فی 20 کے جی، اور فائن آٹا 3,000 روپے فی 20 کے جی تھیلا، چاول 350 روپے کے جی، گھی 500 روپے کے جی، چائے 1500 روپے کے جی، دال چنا 220 روپے کے جی، لوبیا 300 روپے کے جی، اور مسور 240 روپے کے جی. میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کہتا ہوں، ایک غریب کا بجٹ اس قیمت میں آپ بنا کے دکھا دیں، ایک مزدورکار کا بجٹ، ایک دہاڑی دار کا بجٹ اس قیمت میں آپ دکھا دیں. مسٹر چیئرمین، یہ بدترین قسم کی مہنگائی ہے جس سے قوم اس وقت گزر رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے، اس وقت 80 لاکھ بچے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. 8 کروڑ بچے ہمارے ان پڑھ ہیں، 9 کروڑ لوگ وہ بلو دا پاورٹی لائن، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستان ان 10 ممالک میں ہیں جن کو پینے کا صاف پانی وہ دستیاب نہیں ہے. مسٹر چیئرمین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاسپورٹ، ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ 109 میں سے 106واں نمبر پہ ہیں. ہم افغانستان اور عراق اور شام سے آگے ہیں اور سری لنکا سے بھی پیچھے ہیں. وہ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے، اس سے بھی پاکستان کی جو پاسپورٹ ہے وہ اس کی کوئی قیمت اور اس کی کوئی قدر نہیں ہے. مسٹر چیئرمین، میں سمیٹ رہا ہوں. مسٹر چیئرمین، ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ بحران تو اچھے ہوتے ہیں کہ قرضے ملتے ہیں، بحران تو اچھے ہوتے ہیں کہ ڈالر ملتے ہیں، بحران تو اچھے ہوتے ہیں کہ گرانٹس ملتے ہیں. ایک طرف یہ غربت ہے اور دوسری طرف یہ اشتہار. میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشتہارات پہ فرنٹ پیج پہ آدھے صفحے کے اشتہارات ہیں، یہ کیا حکومت کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو آٹے کے لیے نہیں مل رہا، جو تعلیم اور صحت کے لیے نہیں مل رہا. وہ اشتہاروں کے اوپر مسٹر چیئرمین لگایا جا رہا ہے. اس لیے میں تو حیران ہوں. ابھی الیکشن کمیشن نے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس جاری کی ہے. سیاستدان کروڑ پتی ہو رہے ہیں، سیاستدان ارب پتی ہو رہے ہیں، اور غریب عوام کو آٹا نہیں مل رہا. اس لیے مسٹر چیئرمین، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ججز، جرنیل، حکمرانوں، پارلیمنٹیرین اور بیوروکریسی کے مراعات کو، کنسیشنز کو اور پروٹوکول کو ختم کر دیا جائے. وی آئی پی پروٹوکول کلچر کو ختم کیا جائے. آج حکومت نے ہمیں جواب سبمٹ کیا ہے کہ 60 وی آئی پی یہ حکمران استعمال کر رہے ہیں. بیرونی ملک سے پیسہ واپس لیا جائے، غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور مفت میں پیٹرول وہ حکومت کو بند کر دی جائے. غریب عوام ترس رہے ہیں. مسٹر چیئرمین، عوام کو آٹا چاہیے، عوام کو روٹی چاہیے، عوام بے روزگار ہیں، عوام کو صحت اور عوام کو علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی،
اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا ہے. Thank you, sir. Honorable Senator مولانا عبدالغفور ادری صاحب. اور مطالبہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو بالخصوص. Thank you, sir. مولانا عبدالغفور ادری صاحب. ایک طرف یہ غربت ہے اور دوسری طرف یہ اشتہار. میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشتہارات پہ فرنٹ پیج پہ آدھے صفحے کے اشتہارات ہیں، یہ کیا حکومت کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو آٹے کے لیے نہیں مل رہا، جو تعلیم اور صحت کے لیے نہیں مل رہا. ججز، جرنیل، حکمرانوں، پارلیمنٹیرین اور بیوروکریسی کے مراعات کو، کنسیشنز کو اور پروٹوکول کو ختم کر دیا جائے. پاکستان میں گندم وافر مقدار میں موجود ہیں، گوداموں کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ہمارا آٹا کون چوری کر رہا ہے؟ یہ آٹا چور کون ہے؟ یہ ہماری مرغی کون چوری کر رہا ہے؟ یہ مرغی چور کون ہے؟ یہ ڈالر کون چوری کر رہا ہے؟ یہ ڈالر چور کون ہے؟ مسٹر چیئرمین، میں یہ پوچھوں گا ان تمام لوگوں سے جو حکومتوں میں ہیں، خواہ وہ وفاقی حکومتوں میں ہیں، خواہ وہ صوبائی حکومتوں میں ہیں. عوام ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارے آٹے کی چوری کس نے کی، ڈالر کی چوری کس نے کی، عوام کے بنیادی سہولیات کی چوری کس نے کی. مسٹر چیئرمین، آٹا یہاں ذخیرہ اندوز اس کو بڑھا رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، اور افغانستان بھی سمگل ہو رہا ہے. 1 لاکھ روپے پر ایک ٹرک افغانستان سمگل ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پر آپ نے فینسنگ لگائی ہے، بارڈر پہ آپ نے ایف سی لگائی ہے، فوج لگائی ہے، بارڈر پہ پولیس ہے، کسٹم ہے، تو پھر یہ افغانستان آٹا کون سمگل کر رہا ہے؟ حکومتیں سمگل کر رہی ہے. مسٹر چیئرمین، ذخیرہ اندوز اور آٹا سمگلر ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آٹے کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. مسٹر چیئرمین، اس وقت 75 سال کی بدترین مہنگائی ہے. میں صبح آپ کے اس اجلاس کے اندر آ رہا تھا تو میں نے پشاور سے ریٹ معلوم کیے عوام کے ایسنشلز، عوام کی ضروریاتی زندگی کے. آٹا کی قیمت جو سادہ آٹا 2500 روپے فی 20 کے جی، اور فائن آٹا 3000 روپے فی 20 کے جی تیلا، چاول 350 روپے کے جی، گھی 500 روپے کے جی، چائے 1500 روپے کے جی، دال چنا 220 روپے کے جی، لوبیا 300 روپے کے جی، اور مسور 240 روپے کے جی. میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کہتا ہوں، ایک غریب کا بجٹ اس قیمت میں آپ بنا کے دکھا دیں، ایک مزدورکار کا بجٹ، ایک دہاڑی دار کا بجٹ اس قیمت میں آپ دکھا دیں. مسٹر چیئرمین، یہ بدترین قسم کی مہنگائی ہے جس سے قوم اس وقت گزر رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے، اس وقت 80 لاکھ بچے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. 8 کروڑ بچے ہمارے ان پڑھ ہیں، 9 کروڑ لوگ وہ بلو دا پاورٹی لائن، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور پاکستان ان 10 ممالک میں ہیں جن کو پینے کا صاف پانی وہ دستیاب نہیں ہے. مسٹر چیئرمین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاسپورٹ، ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ 109 میں سے 106واں نمبر پہ ہیں. ہم افغانستان اور عراق اور شام سے آگے ہیں اور سری لنکا سے بھی پیچھے ہیں. وہ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے